بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل دین و دنیا کی انوکھی باتیں۔ ایک شخص نے اپنی مسجد کے پیش امام سے کہا، مولانا صاحب میں کل سے مسجد نہیں آؤں گا۔ پیش امام صاحب نے پوچھا، کیا میں سبب جان سکتا ہوں؟ اس نے جواب دیا، جی کیوں نہیں۔ دراصل وجہ یہ ہے کہ جب بھی میں مسجد آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کوئی فون پر بات کر رہا ہے تو کوئی دعا پڑھتے وقت بھی اپنے میسیجز دیکھ رہا ہوتا ہے، کہیں کونے میں غیبت ہو رہی ہوتی ہے تو کوئی محلے کی خبروں پر تبصرہ کر رہا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پیش امام صاحب نے وجہ سننے کے بعد کہا، اگر ہو سکے تو مسجد نہ آنے کا اپنا آخری فیصلہ کرنے سے پہلے ایک عمل کر لیجیے۔ اس نے کہا، بالکل میں تیار ہوں۔ مولانا صاحب مسجد سے متصل اپنے حجرے میں گئے اور ایک بھرا ہوا گلاس پانی کا لے کر آئے اور اس شخص سے کہا، یہ گلاس ہاتھ میں لیں اور مسجد کے اندرونی حصے کا 2 چکر لگائیں، مگر دھیان رہے پانی چھلکنے نہ پائے۔ اس شخص نے کہا، قبلہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں انجام دے سکتا ہوں۔ اس نے گلاس لیا اور پوری احتیاط سے مسجد کے گرد 2 چکر لگا ڈالا۔ مولانا صاحب کے پاس واپس آ کر خوشی سے بتایا کہ ایک قطرہ پانی بھی نہیں چھلکا۔ پیش امام صاحب نے کہا، یہ بتائیے، جس وقت آپ مسجد کا چکر لگا رہے تھے اس دوران مسجد میں کتنے لوگ فون پر باتیں یا غیبت یا محلہ کی خبروں پر تبصرہ کر رہے تھے؟ اس نے کہا، قبلہ میرا سارا دھیان اس پر تھا کہ پانی چھلکنے نہ پائے، میں نے لوگوں پر توجہ ہی نہیں دی۔ پیش امام صاحب نے کہا، جب آپ مسجد آتے ہیں تو اپنا سارا دھیان خدا کی سمت رکھیں۔ جب آپ خالص خدا کے لیے مسجد میں آئیں گے تو آپ کو خبر ہی نہ ہوگی کہ کون کیا کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ رسول کی پیروی کرو، یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں پر نظر رکھو کہ کون کیا کر رہا ہے۔ خدا سے تمہارا رابطہ تمہارے اپنے اعمال کی بنیاد پر مضبوط ہوتا ہے، دوسروں کے اعمال کی بنیاد پر نہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں رب کریم نے بڑا پیارا ارشاد فرمایا، وَقُلْ لَهُمْ آیَاتِهِ یومَ الْقِیَامَةِ فَرْدًا۔ ترجمہ، اور سب کو قیامت کے دن اکیلے ہی آنا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 95۔ برائے مہربانی اپنے دن رات اور اپنی زندگی کے معاملات پر غور کیجیے، اپنی نمازوں کی، اپنی عبادات کی فکر کیجیے اور آخرت کے سوال و جواب کی فکر کیجیے۔ برائے مہربانی اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے رب تعالیٰ کا خوف دل میں بسائیے اور اس کی موجودگی کا دھیان ہر وقت آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ رب تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ رب تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری باتوں میں اخلاص وہی عطا کرنے والا ہے۔ برائے مہربانی آپ کو اگر یہ بات اچھی لگی تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی تجاویز کا ضرور اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔